بسم اللہ الرحمن الرحیم 22 مئی 2026 اور میرا جو وی لاگ ہے آج کا اس کا ٹاپک ایران یو ایس پیس ٹاکس کے اوپر ہے۔ اور اس میں کافی جب سے یہ ایران اور ان کا کانفلکٹ ہوا ہے، آپ اس وقت سے دیکھیں تو جب سے پاکستان اس کے اندر انٹر ہوا ایز اے چیف میڈیٹر ان کے درمیان، اور پیس کی طرف لے جانے کے لیے پاکستان کا جو کردار ہے، آپ میرے جتنی بھی لاگز دیکھیں گے انسپائٹ کے باقی کئی لوگ جو تھے وہ کسی جگہوں کے اوپر کی جو بات ہو رہی تھی کہ جی یہ پیس ٹاکس جو ہیں شاید یہ ادھر ہی رک جائیں گے، یا پاکستان کا رول جو ہے وہ کتنا پروناؤنس نہیں ہے، اور اس میں بڑے بڑے سپوائلرز جو تھے ان کی باتیں بھی سنی جا رہی تھیں۔ لیکن رائٹ فرام ڈے ون میں اس میں آپٹیمسٹک تھا کہ جی یہ پیس ٹاکس انشاءاللہ جو ہیں یہ سکسیسفل رہیں گی، بیکاز اس کے اندر جو میڈیٹ کر رہے ہیں ان کا اپنا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور یہ پیورلی ایک گلوبل پیس کے لیے جو ہے پاکستان اپنا ایک رول ادا کر رہا ہے۔ اور اس میں جو پاکستان کی لیڈرشپ ہے، ملٹری لیڈرشپ اور سول لیڈرشپ، ایک جوائنٹنس کے طور پر، اور جس طریقے کے ساتھ ایک مستقل مزاجی کے ساتھ یہ پیس ٹاکس پاکستان میڈیٹ کر رہا ہے، انسپائرڈ کے بالکل ایٹ دا ورج آف وہ کلیپس ہو گیا تھا یہ جو سیز فائر ان کا آپس میں، اور اس کے بعد پھر بھی بہت اپس اینڈ ڈاؤن آ رہے ہیں ابھی بھی۔ بہت زیادہ سپوائلرز جو ہیں اس کے اندر ایکٹیو ہیں، جس میں اسرائیل ہے، انڈیا ہے، ٹو سم ایکسٹینٹ بیہائنڈ دا سین افغانستان کچھ نہیں کر سکتا، بٹ اسٹل وہ بھی ایک اسی لائن کے اندر، اور پھر ٹو سم ایکسٹینٹ ون اور ادر کنٹریز، کوئی عرب کنٹریز کا بھی ابھی نام نہیں لینا چاہتا ہوں میں یہاں پہ۔ تو یہ انسپائرڈ کہ جی سپوائلرز کا رول اس میں بہت ہی پروناؤنسڈ رہا ہے، اور پاکستان پھر بھی بڑا ہی ایک مستقل مزاجی کے ساتھ، کنسسٹنسی کے ساتھ ابھی بھی اس کو لوگوں کے لیے ایک ہوپ اور ایک جو امید ہے اس نے روشن رکھی ہوئی ہے۔ اور اس وقت جو میں وی لاگ کر رہا ہوں، میں بہت ہی پازیٹیو وائبس اور پازیٹیو میسیجز آ رہے ہیں فرام یو ایس سائڈ، فرام ایرانین سائڈ، اور باقی جو ای یو اور باقی جو یورپین یونین اور باقی جو لیڈنگ کنٹریز ہیں ان کی طرف سے بھی بڑی ایک ہوپس جو ہے اس وقت نظر آ رہی ہیں کہ جی الٹیمیٹلی یہ جو پیس ٹاکس ہیں دے آر گوئنگ ٹو بی سکسیزفل، اور انشاءاللہ بہت جلدی ہمیں کوئی بڑی پازیٹیو اور ایک اچھی خبر ملے گی۔ اور یہ بالکل میڈیا رپورٹس نہیں ہیں، بلکہ پرسنلی یہ جو یو ایس کے جو فارن سیکٹری ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ہے، اسی طریقے سے ایرانین اسٹیٹمنٹس آئی ہیں ابھی، اور پازیٹیو نوٹس کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں، پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ تو میں وہی بات اس کو رپیٹ کروں گا کہ ڈے ون سے آئی واز آپٹیمسٹک، آئی واز کوائٹ ہوپ فل کہ سنس پاکستان از انٹو اٹ انشاءاللہ، اور یہ اس کا سہرا جو ہے الٹیمیٹلی پاکستان کے سہر ہی جائے گا، اور دنیا جو ہے ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر اور اکنامک ڈیزاسٹر سے بچ جائے گی، اور دنیا ایک بہت بڑے جو ملٹری ڈیزاسٹر ہے اس سے بھی بچ جائے گی۔ ابھی آپ دیکھیں تو کچھ پازیٹیو چیزیں ابھی ایون اسٹریٹ آف ہرمز کے اندر بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے کہ جی پچھلے ایک ہفتے کے اندر تقریباً 50 to 90 ویسلز جو ہیں، شپس جو ہیں وہ پاس وہاں سے کی ہیں، اور اس میں سے وہ آئل لے کر گئی ہیں۔ تقریباً 60 لاکھ بیرل، تین جو سپر شپس ہیں، ویسلز ہیں، وہ چائنا اور کوریا کی طرف گئی ہیں، انہوں نے اسٹریٹ آف ہرمز سے کراس کیا ہے، اسی طریقے سے باقی بھی شپس کراس ہیں۔ تو یہ موومنٹ بھی ایک پازیٹیو جو ہے، ایک جیسچر ہے ایران کی سائڈ سے، وہ بھی ایک دکھایا جا رہا ہے۔ تو مین جو آپ دیکھیں تو اس میں جو بون آف کنٹینشنز جو ایشوز فائنلی سمرائزڈ ہو گئے وہ یہی ہے کہ جی نیوکلیر پروگرام آف ایران، کہ جی انریچمنٹ جو ہے یورینیم کی وہ کتنے عرصے تک وہ اس کو ہالٹ کرنا چاہیے انہیں لانگ ٹرم کے لیے، جو کہ امریکنز اور اسرائیلی اور باقی ان کی ڈیمانڈ ہے۔ سملرلی جو ان کے پاس سٹاک پائل ہے اس وقت انریچمنٹ کا جو ذخیرہ ہے اس کو کیسے ڈسٹروائے کیا جائے، انہی کے پاس رکھا جائے یا اس کو کہیں شفٹ کیا جائے۔ اور پھر تیسرا جو ان کا مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ جی کچھ نیوکلیر فیسلٹیز ہیں ایران کی جن کے بارے میں انٹرنیشنل مانیٹرنگ چاہیے، اور آف کورس فورتھ ون از مین جو ہے ابھی اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر جو ایران نے اس کا بلاکٹ لگایا ہوا ہے، اس کو اوپن کرنا ہے وداؤٹ اینی فیس اسٹرکچر۔ تو یہ مین چیزیں جو تھیں جو امریکہ والی سائڈ سے، اور سملرلی ایران والی سائڈ سے بھی وہ دے وانٹ اے گارنٹی کہ جی کوئی اٹیک نہ ہو ان فیوچر، جس طریقے سے امریکہ اور اسرائیل کی ایک عادت ہے کہ جی ہر 2 سال کے بعد 3 سال بعد وہ ایسا مس ایڈونچر کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اسٹریٹ آف ہرمز کا جو فیس اسٹرکچر ہے، اس کا کنٹرول ہے، وہ بھی ایران اپنے پاس اس کو اوپر بھی اس کو کچھ گارنٹیز چاہیے کچھ، تو وہ بھی ایک بون آف کنٹینشن ہے اس میں۔
تو بٹ اوور آل اگر ہم سمرائز میں کروں تو میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ جی انشاءاللہ وی آر گوئنگ ٹو لسن اے گڈ نیوز ان ڈیز ٹو کم. اس میں سب سے بڑی آپ دیکھیں تو پاکستان کی یہ ہے کہ ایک کنسسٹنسی ہے، ایک مستقل مزاجی ہے نیگوسیشنز کے اندر، اور وہ اسی پیس کے ساتھ ابھی آپ دیکھیں ایک ہفتے کے اندر اندر ہمارے جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ سیکنڈ وزٹ ہے ان کا ایران، اور بیسیکلی وہی چیزیں جو ہیں وہ اس وقت میسیجنگ ہو رہی ہے، پرسنل میسیجز آ رہے ہیں جا رہے ہیں، ٹیلی فون کالز ہو رہی ہیں، لیکن پاکستان جو ہے نا وہ اسی سپیڈ کے ساتھ جو ہے فرام ڈے ون آج تک جو ہے وہ اس کے اندر، اور یہ اس میں پروبیبلی سکسیس ہے. اور ابھی سب سے بڑا جو فیکٹر ہو اس کے اندر آپ دیکھیں تو سعودی عربیہ اینڈ ادر مڈل کنٹریز وہ بہت زیادہ اس میں ان کی بھی انوالومنٹ ہو گئی ہے، بیکاز جتنا لاس ان کنٹریز کو ہوا ہے تو ابھی ڈے ٹرمپ اناؤنس کہ جی ہم اٹیک کریں گے تو اس کے اندر بہت زیادہ جو ریزرویشن سعودی عربیہ کی تھیں، یو اے کی تھیں اور باقی گلف کنٹریز کی، پلیز ڈونٹ ڈو دیٹ، بیکاز ان کو اتنا نقصان ہوا ہے اس سے کہ وہ ابھی ایک نئی وار اور نئی اس طرح کی اسکلیشن افورڈ نہیں کر سکتے اس وقت. سو یہ ایک بڑا فیکٹر اس کے اندر پلے کر گیا. دوسرا بڑا فیکٹر آپ دیکھیں تو چائنا کا جو وزٹ ہوا پریزیڈنٹ ٹرمپ کا، اس کے اندر بھی آف کورس دس واز دا مین ایشو وچ واز ڈسکسڈ، اور اس کے اوپر بھی چائنا کا بھی ایک بہت ہی فل سپورٹ ہے پاکستان کے ساتھ اور پازیٹیو رول ہے کہ جی اس کو وی نیڈ ٹو فنش اٹ، وی نیڈ ٹو کنکلوڈ دس ایشو. سو وہ بھی ایک بہت بڑا اس کے اندر میجر فیکٹر جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں. تو لیکن جو اسپوائلرز ہیں دوسری طرف نیتن یاہو اور جو ایرانی اسرائیلی گورنمنٹ ہے، وہ ابھی بھی ان کی ایفرٹ رہی ہے کہ جی ابھی بھی ہے کہ یا کسی طریقے کے ساتھ ایران کے اوپر دوبارہ حملہ کر دیا جائے. اور یہ جو ایک مشہور کال ہے ٹیلی فون کال کے جو ذکر کیا جا رہا ہے، سی این این نے اس کے اوپر بڑی کوریج کیا ہے جی، نیتن یاہو اور ٹرمپ صاحب کے ساتھ جو کال ہوئی ہے کافی لمبی یہ کال تھی اور اس میں بڑے فرسٹریٹڈ لگ رہے تھے جو اسرائیلی جو ہیں پرائم منسٹر، اور وہ انہوں نے بڑا اسٹریس کیا جی کہ ہمیں ایک ایران کو ٹائم نہیں دینا چاہیے ریئیکشن ٹائم اور اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں. بٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے ہی از ہولڈنگ اٹ آن، اور وہ ایک اس کو ایک ڈپلومیٹک وے میں اس چیز ایشو کو ہینڈل کرنا چاہتے ہیں. ڈومیسٹک پریشر بھی بہت زیادہ ہے امریکہ کے اندر بھی، مڈ ٹرم الیکشنز ہونے ہیں اور پولیٹیکل پریشر بھی ان کے اوپر بہت زیادہ ہے ود ان دی کنٹری کہ جی اس کو وی ڈو ناٹ وانٹ اے وار ناؤ، سو اس کو ریپ اپ کیا جائے ان اے پیسفل مینر. سو یہ سارے فیکٹرز جو ہیں جس طرح میں نے آپ کو بات کیا ہے، پاکستان کی ایک مستقل مزاجی، فیئر اور بڑی سنسیریٹی کے ساتھ جو ہماری لیڈرشپ نے اس کو آگے چلا رہے ہیں نیگوسیشن کو، نمبر ون. دوسرا چائنا فیکٹر ہیز آلسو کم ان ٹو پلے ناؤ. پھر سعودی عربیہ اور مڈل ایسٹ کنٹریز جو کہ الائز ہیں امریکہ کے، ان کی سیریس ریزرویشن ود ریگارڈس ٹو اینی نیو ایڈونچر آن ایران، مس ایڈونچر آن ایران. سو یہ سارے جو فیکٹر ہولسم، اور پھر اکانومی دنیا کی اتنی افیکٹ کر گئی ہے، یورپ کی اتنی اکانومی افیکٹ کر گئی ہے ڈیو ٹو دی بلاکیڈ آف اسٹریٹ آف ہرموز. تو اس وجہ سے ابھی امریکہ جو ہے وہ بڑا ہی وہ ایک اچھی کال کر رہا ہے، اور امریکن جو پریزیڈنٹ ہے وہ بڑا ہی حد تک پاکستان کے جو لیڈرشپ ہے، ہماری ملٹری لیڈرشپ اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو، اس کو وہ سپورٹ کریں انسپائٹ آف ویریس اریٹنٹس جو کہ رائٹ اینڈ لیفٹ اور اسپوائلرز کی طرف سے وہ کریٹ کیے جا رہے ہیں، ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں، لیکن ان کو پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہے بالکل اس کو نیگیٹ کر رہے ہیں اور وہ فل سپورٹ دے رہے ہیں اس وقت پاکستان کی لیڈرشپ کو ٹو موو ہیڈ ناؤ. سو یہ بڑی ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں، اینڈ انشاءاللہ ہوپ فلی ان ڈیز ٹو کم، not much far away. I am quite optimistic جی الحمدللہ یہ کوئی بیسک ایگریمنٹس ہو جائے گا پاکستان میں، اور یہ انشاءاللہ پاکستان کو یہ عزت ضرور ملے گی. ایک اس میں ابھی بھی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے، ایران کو بڑی کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے. امریکہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ جی اس وقت اسٹیڈ فاسٹ ہے کہ جی وی ول ہیو ٹو موو ہیڈ ناؤ. میں نے جو اب آپ کو فیکٹر بتا رہے ہیں، اس وقت ہائی پیڈسٹل کے اوپر ایران آپریٹ کر رہا ہے. ایران کو کہا جا رہا ہے کہ جی اس کو آگے چلنا ہے ہم نے، اور ایک بہت ہی اسٹرانگ پوزیشن ہے ڈپلومیٹیکلی ایران کی. تو اس میں بڑا کیئرفل رہنے کی ضرورت ہے فرام ایرانین سائڈ. دے نیڈ ٹو بی کیئرفل فرام دا اسپوائلرس. جو اسپوائلر انڈیا جیسا ایک بڑا اسپوائلر کنٹری ہے، تو جس طریقے سے ایران کے فارن منسٹر عراقچی صاحب کا انڈیا کا وزٹ ہو گیا ایٹ دس مومنٹ، تو دس از مائی پرسنل اسیسمنٹ، یا میری رائے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں کہ یہ کوئی ٹائمنگز نہیں تھی انڈیا کے پاس جانے کی. یہ تو مجھے وہی لگ رہا ہے کہ جس طرح اسرائیل کا وزٹ انڈیا نے کر لیا، پر انڈین مودی نے جا کر رانگ ٹائمنگز کے اوپر، تو یہ کوئی اتنا، اور وہاں پہ جا کر پھر چابہار اور اس طرح کے ایشوز. تو میرا خیال ہے فار دا ٹائم بینگ ایران شوڈ اس طرح کی چیزوں کو انہیں اوائڈ کرنا چاہیے اور فوکس کرنا چاہیے فار دوز ٹرو فرینڈس جو ایکچوئل ان کے دوست ہیں، جو ہر اچھے وقت میں تو سارے ہوتے ہیں،
اچھے وقت میں تو ایران کے ساتھ آپ دیکھیں تو انڈیا بھی کھڑا تھا، چابہار میں وہ کتنی انویسٹمنٹ کر کے اور بڑا ہی جی وہاں سے وہ ریزلٹس لے رہے تھے، اکنامک آپس میں کلیبریشنز، ڈیفینس کلیبریشنز. لیکن جس وقت ایران کے اوپر تھوڑا سا برا وقت آیا تو جو انڈینس دے جسٹ رین اوے، بھاگ گئے وہاں سے ایک کال کے اوپر، ٹرمپ کی کال کے اوپر. لیکن پاکستان بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ ایران کے ساتھ کھڑے، ہمارا مسلم ملک ہے، برادر ملک ہے، اور ہماری باؤنڈریز کٹھی ہیں، جغرافیکل باؤنڈریز. سو ہم تو ایران کے سے دور تو نہیں جا سکتے کسی صورت میں ہمارا. تو پاکستان بڑی کنسسٹنٹ ہے اپنی سوچ اور اپنی پالیسی ٹورڈز ایران. تو آئی فیل کہ ٹورڈز ایرانین سائڈ آلسو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے، اور اس طرح کے اس جنکچر میں اس طرح کی جو وزٹس ہیں میرا خیال ہے، اور ان کو اگر اوائڈ ہو جائیں تو وہ پروبیبلی وہ بہت بہتر ہوتے. تو باقی انشاءاللہ ہوپ فلی وی آر optimistic and very soon we may get a good نیوز اباؤٹ دس، جو کہ پیس ٹاکس چل رہی ہیں، جو نیگوسیشنس چل رہی ہیں جی. تو اگر آپ کو یہ وی لاگ پسند ہے تو پلیز اس کو سبسکرائب ضرور کیجیے.